آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورۃ سواد میں ہے، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث رو نے بیان کیا کہ حضرت نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ رسول اللہ نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے، یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اسل تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ تشریف لائے اور تیسرے روز ثمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر اپنے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ اکھل میں زخم آیا تھا۔ ان کے لیے نبی کریم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ اب قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کرے۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا بہہ کر جب ان کے خیمہ تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خیمہ والو، تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمہ تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ میں نے رسول کریم سے حجۃ الوداع میں کہ اپنی بیماری کا شکو کیا، میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو اپنے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ دو شخص نبی کریم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حضر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ ایک دفعہ رسول کریم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ ہی تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آن حضور نے ان سے فرمایا ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی کہ اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ رسول اللہ اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ نبی کریم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا
تو اپنے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا، جو کعبہ کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ حضرت نے کعبہ کے اندر کیا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ اپنے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ رسول اللہ نے کچھ سواروں کو ند کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسل کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہے۔ اپنے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ اپنے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلہ سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ اپنے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول کریم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی اپنے حجرہ سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹایا۔ اپنے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ اپنے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ اس کا قرض ادا کر۔ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا جبکہ اس وقت اب منبر پر تھے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے اب فرماتے ہیں؟ اپنے فرمایا کہ دو رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی، اور اب فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم نے اس کا حکم دیا۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ اپنے فرمایا دو رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر کی پڑھ لے تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کو آواز دی جبکہ اب مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے۔ 2 تو رسول اللہ کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ واز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص، اور رہا دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو چت لیٹے ہوئے دیکھا، اب اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ نبی کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا
اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اپنے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ نبی کریم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ نبی کریم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح، یعنی اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔